میں ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا، میرے چہرے پر انتہائی ناگواری اور جھنجھلاہٹ تھی، کیونکہ یہاں ایک ایسی مریض تھی جو سراسر پاگل تھی اور مجھے اسے گھر لے کر جانا تھا، کیونکہ یہی میرے باپ کی وصیت تھی جو وہ مرنے سے پہلے کر گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے افق کو گھر لے جانے کی اجازت طلب کی تو وہ کہنے لگی کہ آپ یہ ذرا یہیں رکیے، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ ایک 20-22 سال کی لڑکی موجود تھی، جو صرف عمر میں بڑی تھی، مگر وہ بالکل چھوٹی بچی تھی، کیونکہ اس کا ذہن بڑا نہیں تھا، بالکل بچکانا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک گڑیا پکڑی ہوئی تھی اور اس کی دونوں پونیاں ان کے کندھوں پر جھول رہی تھیں اور مجھے انتہائی کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی کھا جائے گی۔ میں نے بھی اسے نفرت سے دیکھا تھا اور ڈاکٹر سے اجازت طلب کی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر گاڑی تک لے کر آیا اور اس میں بٹھا دیا۔ کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے تم سے نفرت ہے، میرا باپ کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا مجھے بھی تم سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہیں مجھ سے۔ اس پاگل کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا باپ مر چکا ہے اور میں اسے گھر لے جانے آیا تھا، کیونکہ اس کے نام کروڑوں کی جائیداد میرا باپ چھوڑ کر گیا تھا اور مجھے اپنے باپ پر شدید غصہ تھا اور میرا سگا باپ تھا، مگر اس نے تو مجھے ستیلے بیٹوں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دوں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دوں اور اس پاگل کو مروا دوں اور ساری جائیداد خود قبضے میں کر لوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ وصیت میں ایسا لکھا تھا کہ ساری جائیداد کی اکلوتی وارث افق ہے۔ میرے حصے میں میرے والد نے صرف ایک دکان چھوڑی تھی اور کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث افق کو بنا لیا تھا، جو کہ سراسر پاگل تھی۔ مجھے تو اپنا باپ بھی پاگل لگ رہا تھا جس نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی تھی۔ خیر، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس پاگل لڑکی کو گھر لے جانے کے علاوہ۔ راستے میں ایک کھلونوں کی دکان پر اس کی نظر پڑی، کہنے لگی کہ کاشی بھائی مجھے یہاں سے کھلونے لے کر دیں، اور ایک دم سے غصہ ناراضگی بھلا کر کھلونوں کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ آج تو نہیں لے کر دے سکتا، پھر کبھی لے دوں گا، میں نے بیزاری سے کہا تھا، مگر وہ بس ضد تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے ابھی کھلونے چاہیے۔ میں نے مجبوراً گاڑی رکوا دی اور کھلونوں کی دکان کے اندر گھس گیا، مگر وہ تو کہہ رہی تھی کہ مجھے سارے ہی کھلونے لے کر دے، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے میں اسے سارے کھلونے لا کر دے دیتا۔ میں نے ایک دو کھلونوں اٹھائے اور اسے تھما دیے اور جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور باہر لے آیا اور گاڑی میں زور سے پٹخ دیا۔ مجھے اس پر انتہائی غصہ آ رہا تھا اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے زور زور سے رونے لگی، چلانے لگی۔ میں نے اسے چپ کروانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو روئے جا رہی تھی، چلائے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کاشی بھائی گندے ہو، بہت گندے ہو، مجھے مارتے ہو، مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتے تھے اور میں اسے کیا بتاتا کہ اس کا باپ اور میرا باپ مر چکا ہے اور میرے گلے و بال ڈال کر چلا گیا ہے۔ وہ روتے روتے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میں اسے بازو سے کھینچ کر گھر میں لایا تھا اور صوفے پر پٹک دیا تھا۔ میں نے کہا کہ بالکل خاموش ہو جاؤ، آواز تمہاری باہر نہ نکلے ورنہ میں بہت ماروں گا۔ میں نے اسے طیش کے عالم میں کہا تو وہ اور زور سے رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ کتنے گندے ہو، مجھے کیوں مارتے ہو؟ مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ وکیل صاحب آنے والے ہیں۔ میں نے اسے چپ کروانے کی بڑی کوشش کی، بہلانے لگا، مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر میں نے اپنی جیب سے 2-3 چاکلیٹس نکال کر اسے تھما دی اور وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی، اپنے آنسو صاف کر کے چاکلیٹس کھانے لگی، کیونکہ اسے چاکلیٹ بہت پسند تھی۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا کہ اب کسی کو شکایت تو نہیں لگاؤ گی کہ میں تمہیں مارا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ بہت گندے ہیں، آپ مجھے مارتے ہیں۔ وہ ایک ہی بات دہرا رہی تھی، مگر میں نے اس سے پیار سے بچکانا کہا کہ میں کل تمہیں ڈھیر سارے کھلونے لا کر دوں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ وکیل کو یہ شکایت لگا دے اور میرے ہاتھ بالکل کچھ نہ آئے۔ اتنے میں وکیل صاحب اپنے کاغذات لے کر اندر داخل ہوئے۔ اس نے کاغذات نکالے اور کہا کہ آپ کے والد صاحب نے وصیت کی ہے کہ ساری کی ساری جائیداد افق کے نام ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی وصیت ہے؟ افق کو تو بالکل ہی بچی ہے، اس کا ذہن تو
बड़ों जैसा नहीं है, ये पागल लड़की है, मेरे बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं। वकील साहब कहने लगे कि वो नहीं चाहते थे कि इसके मरने के बाद उफ़क़ को कोई पूछने वाला ना हो। अगर इनके नाम वो सारी जायदाद ना लिखवा कर जाते तो उफ़क़ के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता और मैं पीछो-ताब खा कर रह गया। क्योंकि किसी हद तक इसकी बात भी सच थी। अगर उफ़क़ के नाम जायदाद न होती तो मैं तो उसे देखता भी ना और पागल खाने में ही सड़ने देता और ख़ुद सारी जायदाद पर काबिज़ हो जाता। कहने लगे कि एक सूरत है कि मैं कहाँ कौन-सी? मुझे थोड़ी-सी उम्मीद नज़र आई। उन्होंने कहा कि जो भी उफ़क़ को अपनाएगा और उससे शादी करेगा, उफ़क़ चाहे तो उसके नाम अपनी सारी जायदाद लिखवा सकती है। अपनी गार्डियन के तौर पर, मगर इसके लिए भी ये शर्त है कि वो उफ़क़ का ना तो कभी छोड़ेगा और ना ही तलाक देगा और ना ही कभी कोई नुकसान पहुंचाएगा। हमेशा उसके साथ रहेगा उसका गार्डियन बनकर। और मैं इस शर्त को सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। भला ये एक ऐसी शर्त थी, कौन इस पागल से शादी करेगा। वकील साहब ये कहकर चले गए और मैंने अपने बाल नोच लिए। मेरे पास कोई कारोबार नहीं था। मैं अपने बाप से 2 साल पहले झगड़ा करके दुबई में चला गया था और वहाँ पर वेटर की जॉब करने लगा था। 2 साल बाद अपने वालिद की वफ़ात पर आया था, ये सोच कर कि उन्होंने कुछ तो मेरे नाम वसीयत की होगी। दरअसल मेरे वालिद एक बिजनेसमैन थे, मगर उनके मेरे साथ इतनी बनती नहीं थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ बच्चा बन गया था। जिससे उन्होंने दूसरी शादी की थी, उनकी दूसरी शादी अपने साथ एक पागल लड़की भी लाई थी जिसका नाम उफ़क़ था। मैं तो उसे देख कर चिढ़ने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसकी बीवी और बेटी का गला दबा दूं, क्योंकि मेरे बाप पर सिर्फ मेरा हक था और उसकी जायदाद पर भी, और यही बात मेरे बाप को नागवार गुजरी थी। मेरे बाप घर पर नहीं थे। उफ़क़ ने किसी बात पर भी मुझे बेशुमार तंग किया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जुनूनी थी। शुरू से ही वो बददिमाग और पागल थी। चीज़ें उठा उठा कर फेंक देती थी और मुझे बखेड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और इतने में मेरा बाप भी आ गया। उन्होंने मुझे बहुत मारा था क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा उफ़क़ से मोहब्बत करते थे। न जाने इस उफ़क़ में क्या नज़र आता था कि उन्हें सगा बेटा भी पराया लगने लगता था और सौतेली बेटी सगी लगने लगती थी। और तब से मेरे दिल में उफ़क़ के लिए नफ़रत का एक ऐसा बीज बोया गया था जो अब तन और दरख्त बन गया था। मुझे उससे शदीद नफ़रत थी क्योंकि वो पागल थी, बहुत ज़्यादा जुनूनी थी, कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी दुबई जाने के बाद उसकी माँ तो मर गई थी और मेरे बाप को भी बीमार हो गए थे। इसलिए उन्होंने उफ़क़ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया क्योंकि वो ख़ुद उफ़क़ का ख़याल नहीं रख सकते थे और जो भी मुलाजिम उसके लिए रखते थे वो दूसरे दिन ही भाग जाती थी क्योंकि उफ़क़ उसे नुकसान पहुंचाती थी। बिलाखिर मैं 2 साल बाद यहाँ आया था तो मुझे उफ़क़ इतनी ही बुरी लग रही थी और वालिद की वसीयत सुनकर तो मुझे उससे बहुत गिला था, मगर वो मर चुके थे। मैं गिला किससे करता। मैं तो बुरी ही तरह से फंस गया था। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं 2 वक्त की रोटी कमा कर खा सकता और ये घर भी उफ़क़ के नाम था। अगर मैं उससे बुरा सलूक करता तो मुझे घर से भी निकाल कर बाहर किया जाता। तो ये हर तरफ से घेरे में था। मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया, उससे बात की मुझे क्या करना चाहिए। तो कहने लगा कि उफ़क़ की किसी पागल इंसान से शादी कर दो जिसे कुछ भी पता ना हो और उसकी सारी जायदाद पर साइन करवा लो और ख़ुद हथिया लो। मुझे अपने दोस्त का मशवरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्योंकि अगर मैं उस पागल इंसान के साथ शादी करता तो शायद मैं ही बुरा फंस जाता। शायद मुझे उसके ऐसे इंसान से शादी करने की इजाज़त भी ना मिलती। मगर इसका दूसरा मशवरा तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगा था। इसने कहा था कि तुम फिर खुद उससे शादी कर लो और मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं उस पागल लड़की से शादी करूं? वैसे भी वो मेरी बहन है, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। ऐसा मशवरा देते हुए मैंने कभी ऐसे उसे इस नज़रों से देखा भी नहीं। कहने लगा कि वो तुम्हारी सगी बहन तो नहीं है ना, तुम्हारी माँ उसे अपने साथ लाई थी। उसका बाप भी कोई और है और माँ भी कोई और है। तुम्हारा और उसका रिश्ता और निकाह जायज़ है
اور میں نے غصے سے فون ہی بند کر دیا تھا۔ افق تو ایسی تھی کہ اسے 2 منٹ بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اسے ساری زندگی سر پر کیسے بٹھا کر رکھ سکتا ہوں؟ اس سے تو اچھا تھا کہ میں کنگلا ہی رہتا اور خود کمائی کر کے 2 وقت کی روٹی کھاتا، مگر مجھے یہی پریشانی لاحق رہتی تھی کہ کسی بھی وقت افق غصے میں آ کر مجھے گھر سے نکال سکتی ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا۔ پھر میں کہاں جاؤں گا؟ وہ تو ہر وقت جنگلی بلی بنی رہتی تھی۔ میں نے اس کے لیے ملازمہ رکھی تو اس نے ملازمہ کو بھی دوسرے دن ہی بھگا دیا۔ وہ سارا دن صفائی کرتی اور افق ایک دم سے غصے میں آ کر ہر چیز تہس نہس کر دیتی تھی۔ اس لیے وہ دوسرے دن ہی کہنے لگی کہ صاحب جی مجھے تو معاف ہی کریں، کہیں یہ جنگلی بلی مجھے ہی نہ کھا جائے۔ اس لیے وہ دم دبا کر بھاگ گئی اور میں تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ بار بار مجھے دھمکی دیتی کہ میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گی، آپ مجھے مارتے ہیں، آپ گندے ہیں۔ اگر تو وہ یہ بات وکیل کو یا پولیس کو کہہ دیتی تو میں واقعی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس لیے مجبوراً مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا، کیونکہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اسے اپنانے کے۔ چلو میری جائیداد تو میرے ہاتھ لگ جاتی، اس پاگل سے میں آہستہ آہستہ جان چھڑوا لوں گا۔ میں کوئی کاروبار کر لوں گا اور اسے اتنا وسیع کر لوں گا کہ پھر افق کو چھوڑنے میں پڑا تو میں کم از کم سڑک پر تو نہیں آؤں گا۔ میں ذہن میں اسی طرح کی اسکیمیں لڑانے لگا اور میں نے بالآخر افق سے شادی کر لی۔ اسے تو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو ساتھ میں پھول بوٹے بھی بنانے لگی۔ مولوی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور مجھے بھی، کہ میں نے اس پاگل لڑکی کو کیوں اپنایا، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ یہ کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے اور میرا باپ مجھے کسی عذاب میں ڈال کر چلا گیا تھا۔ میں نے اسے اسی کمرے میں بھیج دیا۔ وہ کافی زیادہ خوش تھی، دلہن کے جوڑے میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے ایک ایڈونچر سے کم نہیں تھا۔ وہ بہت انجوائے کر رہی تھی، مگر میرے لیے تو یہ بھیانک ترین دن تھا۔ وہ بالکل کسی باربی ڈال کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، نیلی آنکھوں اور گھنگریالے بالوں والی، بالکل کسی باربی ڈال کی طرح لگتی تھی۔ اگر وہ پاگل نہ ہوتی اور ایک نارمل انسان ہوتی تو میں آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتا کہ وہ میری زندگی میں شامل ہو گئی، مگر اسے جنگلی بلی بننے میں ذرا بھی وقت نہیں لگتا تھا۔ ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دیتی تھی۔ ذرا سا غصہ آتا تو اور میں اسی بات سے خار کھاتا تھا کہ اب چونکہ وہ میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی تو میں اس کا گارڈین بن چکا تھا، اپنی مرضی سے اس کی جائیداد سے کچھ بھی خرید سکتا تھا۔ میں نے 1-2 بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی اور ان کے شیئرز خرید لیے تاکہ کبھی افق کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے تو میں کہیں دامہ نہ ہو سکوں۔ اس کے علاوہ ایک اپنی کمپنی کھول لی۔ میں ہر وقت آفس میں بزی رہتا۔ وہاں پر ایک ورکر جو کہ میری سیکرٹری بھی تھی اور انتہائی حسین تھی، جس کا نام منیبہ تھا، میرا اس پر دل آ گیا اور میں نے اس کے ساتھ افیئر چلا لیا اور وہ بھی مجھے کافی انٹرسٹڈ تھی، کیونکہ میں تھا تو ایک خوبصورت اور جوان لڑکا۔ میری غربت نے مجھے پہلے کسی لڑکی کے قریب نہیں آنے دیا۔ اب تو میرے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی اور حسن بھی۔ منیبہ بہت ہی زیادہ حسین لڑکی تھی اور بہت ذہین بھی۔ میرے ہر کام کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا۔ میں دن رات اس کے خیالوں میں کھونے لگا۔ مجھے یہ تک نہیں پتہ تھا کہ افق گھر میں کیا کرتی ہے، اور اب تک تقریباً 5-10 ملازموں کو گھر سے نکال چکی تھی اور مجھے اس سے نفرت تھی۔ ایک رات میں کمرے میں سو رہا تھا کہ بارش بہت برس رہی تھی، بادل زور سے گرج رہے تھے۔ اچانک ہی میری کمرے کے دروازہ دھڑ بجا جس سے بھونچال آ گیا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے افق کھڑی تھی، بہت ہی زیادہ کانپ رہی تھی، خوف زدہ تھی۔ کہنے لگی کہ کاشی بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں بادلوں سے کس قدر خوف زدہ رہتی ہوں۔ میں نے اسے اندر کمرے میں بلا لیا۔ مجھے اس وقت وہ کسی معصوم سیمی ہوئی چڑیا کی طرح لگ رہی تھی، وہ جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا کیونکہ اس وقت وہ کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی، وہ اپنی جلالی روپ میں نہیں تھی۔ میں نے اسے کمرے میں بلا لیا اور کہا کہ تم بیڈ پر سو جاؤ،
میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ وہ لحاف تان کر سو گئی اور میں صوفے پر بیٹھ کر کچھ لمحے تو اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا رہا۔ شاید وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ میں ایک مرد تھا اور میری رگوں میں جوان خون تھا۔ وہ میری بیوی بھی تھی اور انتہائی خوبصورت۔ میں کافی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ بادل ابھی بھی گرج رہا تھا اور وہ بار بار ڈر کر لحاف خود پر تان لیتی تھی۔ اس کے اس بچے گانا سے عمل پر مسکرانے لگا۔ میرے دل سے اس کی نفرت ایک دم سے جھٹنے لگی اور وہ مجھے اس وقت بہت ہی معصوم سی گڑیا لگنے لگی تھی۔ مگر پھر اچانک سے منیبا کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، جو کہ میری گرل فرینڈ تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بہت جلد اس کے ساتھ شادی کروں گا اور اسے خفیہ طریقے سے اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگلے دن منیبا کو میں اپنے گھر لے آیا کیونکہ وہ بار بار ضد کر رہی تھی کہ مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ جب اس کی نظر افق پر پڑی تو افق اسے گھورنے لگی، کہنے لگی کہ کاشی بھائی، آپ یہ کس صورت کو ہمارے گھر میں لے کر آئے ہیں؟ اسے نکالیں یہاں سے، مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ میں نے اسے غصہ کیا اور میں نے کہا کہ تم ہوتی کون ہو یہ کہنے والی؟ یہ گھر اب میرا بھی ہے کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے اسے غصے سے کہا تھا اور وہ ایک دم سہم کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازے کے پار کھڑی ہو گئی۔ منیبا کو وہ بہت بری لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کتنی بدتمیز لڑکی ہے، اسے ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ مہمانوں سے کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بالکل بچی ہے، بس عمر اس کی زیادہ ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت بناؤ۔ کہنے لگی کہ شادی کے بعد میں اسے بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی اور اسے تم بھی زیادہ منہ نہ لگایا کرو۔ لگتا ہے تم نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو خود اس سے خار کھاتا ہوں۔ میرا تو بس نہیں چلتا کہ ابھی اور اسی وقت اسے زندگی سے نکال دوں۔ منیبا کہنے لگی کہ ایک طریقہ ہے اسے نکالنے کا۔ میں نے کہا کہ کون سا؟ کہنے لگی کہ روز اس کے کھانے میں آرسینک ملا دیا کرو۔ تھوڑا تھوڑا آرسینک اگر اس کے کھانے میں ملتا رہا تو یہ آہستہ آہستہ خود ہی بڑھ جائے گی، کیونکہ آرسینک سلو پوائزن ہے۔ آخر کب تک تم اسے برداشت کرو گے؟ اور میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ میں واقعی افق سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اگلے دن اس نے مجھے ایک پیکٹ دیا جس میں پاؤڈر تھا اور میں روز ہی افق کے کھانے میں تھوڑا سا پاؤڈر ملا دیتا اور وہ کھا لیتی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت تو کرتا تھا، مگر میں افق کو زیادہ دیر تک اپنے سر پر سوار نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے بھی اپنی زندگی گزارنا تھی منیبا کے ساتھ، جو کہ ایک نارمل زندگی ہوتی ہے، کیونکہ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ سراسر پاگل تھی۔ اس کا ذہن ہی بچوں جیسا تھا۔ میں اپنی جگہ پر درست تھا۔ میں آہستہ آہستہ منیبا کے قریب آنے لگا تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد ہماری شادی ہو جائے، مگر منیبا کا کہنا تھا کہ جب تک افق راستے سے نہیں ہٹ جائے گی میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے شراکت داری پسند نہیں ہے، اور میں عجیب سے گرداب میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ افق دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑتے جا رہے تھے، مگر مجھے یقین تھا کہ کسی کو شک نہیں ہوگا کہ میں اسے زہر دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ایسی پوائزن ہوتی ہے جس سے لگتا ہے کہ انسان قدرتی موت مرا ہے، اور میں بھی افق کے مرنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اب افق کافی زیادہ خاموش ہو گئی ہے۔ وہ مجھے زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ ہاں، کبھی کبھی بہت زیادہ جنونی ہو جاتی تھی، آپے سے باہر ہو جاتی تھی، اور تب میرے غصے کی بھی انتہا ہو جاتی، مگر میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو مجھے افق کے کمرے میں سسکنے کی آواز آنے لگی۔ میں ایک دم سے چونک گیا کیونکہ افق رو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میرا دل دہل گیا تھا کیونکہ افق انتہائی اجڑی ہوئی پچڑی ہوئی حالت میں ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے جا بجا پھٹے ہوئے تھے اور اس کے بال یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہو۔ میں جلدی سے اس کے قریب آیا۔ میں نے کہا، افق کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، دور ہٹو مجھ سے، مجھے ہاتھ نہیں لگانا،
تم سب گندے ہو، مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے پاپا کے پاس لے جاؤ، چلو پلیز۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رو رہی تھی اور کانپے جا رہی تھی۔ میں تو بالکل ہوا ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی حالت تھی جو اس کو چیخ چیخ کے بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے اور خود وہ بھاگ گیا ہے۔ افق گھر میں اکیلی رہتی تھی اور کوئی ملازم بھی نہیں تھا، کیونکہ ملازمہ کوئی ٹکتی ہی نہیں تھی، اسے برداشت ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کے پاس لوگوں کو بھنک پڑ گئی تھی کہ وہ گھر میں اکیلی ہو گئی ہے، اس لیے کسی نے افق کے اکیلے پن کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میں افق کے لیے اپنے دل میں کس قدر نرم گوشہ بنا چکا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی تکلیف اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو گریبان سے پکڑ کر اس کا منہ توڑ دوں جس نے اس معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کیونکہ وہ تھی تو بچی جیسی ہی، چاہے عمر میں 20-22 سال کی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ تو مجھ سے بھی دور ہٹ رہی تھی، اسے ہر شخص پر شک ہونے رہا تھا۔ میں نے اس کا حلیہ درست کیا تو اس کے کپڑے چینج کروائے۔ اس کے جسم پر جا بجا خرونچوں کے نشان تھے اور خون رس رہا تھا۔ میں نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا۔ میرا دل بہت زیادہ تڑپ رہا تھا، جیسے خون کے آنسو رو رہا ہو۔ بار بار میں اپنے آنسو بھی صاف کر رہا تھا۔ میں کس قدر شفاق اور بے غیرت انسان تھا جو اتنی پیاری لڑکی کو روز زہر دے رہا تھا۔ میں اور اس وحشی درندے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ ایک بار افق کو لوٹ کر چلا گیا تھا اور میں روز روز آہستہ آہستہ اسے زندگی سے دور کرتا جا رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑا اور میں نظریں جھکا گیا۔ میں نے اس کے زخم صاف کیے، اس کے بال سنوارے۔ وہ میری طرف بغور دیکھنے لگی۔ اس بار وہ غصہ نہیں کر رہی تھی، نہ چیخ چلا رہی تھی، اور میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف محبت کی زبان سمجھتی ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ وہ صرف بابا کے سامنے خاموش ہو جاتی تھی اور ان کی ہر بات مانتی تھی، کیونکہ میرا باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور میں اب تک اس پر کس قدر جارحانہ سلوک کرتا رہا۔ اسے پاگل سمجھ کر، حالانکہ اسے تھوڑی سی محبت اور توجہ دی جاتی تو وہ بالکل ٹھیک ہو سکتی تھی۔ دوائیاں انسان کو ٹھیک نہیں کرتی، بلکہ توجہ اور محبت ٹھیک کرتی ہے، اور یہ بات مجھے آج پہلی بار سمجھ میں آئی تھی، کیونکہ افق میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ میں نے اسے پیار سے پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ جو روز ہمیں دودھ دینے آتا ہے نا، وہ ہمارے گھر میں گھس آیا تھا۔ وہ میرے بال بھی نوچ لیے، میرے کپڑے بھی پھاڑ لیے۔ میں چیخنے چلانے لگی تو وہ پھر بھاگ گیا۔ اس نے مجھے بہت مارا، دیکھے نا بھائی کاشی، مجھے ادھر بھی درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے زخم دکھا رہی تھی اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی عزت محفوظ رہی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب افق کا ایک لمحہ خیال رکھوں گا، اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لیے ایک پروفیشنل نرس کی ہائر کروں گا جو اس کا خیال رکھے گی گھر پر ہی، کیونکہ اب پیسوں کی کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ میرے کاروبار بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے تھے اور میں مزید امیر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تو کہنے لگی کہ کاشی بھائی، آج آپ میرے کھانے میں کوئی دوا نہیں ملائیں گے؟ اور میں ایک دم سے سکتے میں آ گیا۔ مجھے لگا کہ جس سے میں گلا سانس نہیں لے پاؤں گا، اور بھلا کیسے جانتی تھی کہ کہنے لگی کہ اس دن آپ اس چڑیل سے کہہ رہے تھے کہ آپ روز مجھے کھانے میں دوا ملا کر دیں گے جس سے میں بہت جلدی مر جاؤں گی، اور وہ چڑیل بھی مجھے مارنا چاہتی ہے اور میری جگہ لینا چاہتی ہے۔ میں نے چھپ کر سن لیا تھا اور میں بالکل حواس باختہ ہو گیا رہ گیا۔ اسے دیکھنے لگا، میرا ضمیر اور بھی زیادہ ملامت کرنے لگا۔ میں نے اسے معافی مانگی اور میں نے کہا کہ میں پاگل ہو گیا تھا، جاہل ہو گیا تھا، اب مجھے عقل آ گئی ہے۔ میں تمہیں وہ پاؤڈر نہیں ملا کر دوں گا، تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے اس کے بال سہلائے اور اسے کھانا کھلایا تو وہ سو گئی۔ وہ کس قدر معصوم اور پیاری لڑکی تھی جس پر اتنا ظلم کر رہا تھا۔ اس رات وہ میرے کمرے میں سوئی تھی، میرے ساتھ لگ کر بار بار ڈر کر اٹھ جاتی اور کہتی کہ وہ دودھ والا مجھے پھر مارنے آئے گا۔ میں نے کہا کہ اب تمہیں کوئی بھی مارنے نہیں آئے گا، کیونکہ میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ مجھے معاف کر دو افق۔ وہ کہنے لگی کہ کاشف بھائی،
آپ بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا نام کاشف ہے اور میں تمہارا شوہر ہوں، آج کے بعد مجھے بھائی مت کہنا۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو بھائی نہیں کہوں گی، اور میں ایک دم سے مسکرا دیا۔ میں نے اگلے ہی دن منیبہ کو کال کر کے کہا کہ آفس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ حیران ہوئی۔ میں نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب صرف افق کا خیال رکھنا میری زندگی کا مقصد تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری محبت اور توجہ پا کر وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اسے ٹائم پر دوا دیتا تھا اور اب وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی تھی، سنبھلنے لگی تھی۔ ایک دن الماری میں کچھ تلاش کر رہا تھا کہ میری نظر خط پر پڑی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ میرے والد کے الفاظ تھے۔ اس پر لکھا تھا کہ پیارے بیٹے، تم مجھ سے بہت زیادہ شکوہ مت ہوں گے، میں جانتا ہوں، مگر میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور افق بھی میری بیٹی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم افق سے شادی کر لو کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ تم سے زیادہ بڑھ کر اس کا خیال کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ میرے باپ نے ساری دولت حریم کے نام کیوں کی تھی، تاکہ میں اس سے شادی کروں اور میں افق کے ساتھ ایک بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک بیٹے کا باپ بھی بن چکا ہوں۔ افق اب بالکل ٹھیک ہو چکی ہے کیونکہ میری محبت اور توجہ نے اسے ٹھیک کر دیا تھا۔